السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ رفیدہ انصاریہ، ان کو بعض روایات میں ام رفیدہ بھی کہا گیا ہے، یہ انصار میں سے ہیں۔ ان کو رفیدہ اسلمیہ بھی کہا جاتا ہے، اسلم قبیلے کا نام ہے۔ انہیں طب اور جراحت میں مہارت حاصل تھی، انہیں ڈاکٹر کہہ لیجئے، انہیں نرس کہہ لیجئے، لیکن ان کے بارے میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ زخمیوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کے پاس ان کا خیمہ تھا، جس میں ہر طرح کے آلات جراحی اور صحت اور طب سے متعلق چیزیں موجود تھیں۔ انصار میں سے تھی، یعنی مدینہ کی رہنے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، انصار میرے جان و جگر ہیں، یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا ان کے لیے۔ عنقریب لوگ زیادہ ہوں گے، یعنی آبادی بڑھ جائے گی، اور یہ تعداد میں کم ہوں گے باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا، یعنی اس کی قدر کرنا، اور خطاکار سے درگزر کرنا، یعنی اگر کسی سے ان میں سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا، اگنور کر دینا، کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کے کام ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جنگ بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو جھانک کر دیکھا، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات اس لیے بیان کی گئی تاکہ ان کی ہمیں قدر و قیمت بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی توجہ تھی، نظر کرم تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی اہل بدر میں سے کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو آپ کیا فرماتے کہ یہ بدر والوں میں سے ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ بدر والوں سے اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اسی طرح انصار کی خاص طور پر تعریف کی گئی اور ان کے ساتھ خصوصی معاملے کی بات کی گئی۔ سیدہ رفیدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ ان خوشبخت خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر ایک شرط یہ عائد کی کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہ دینا، یعنی یہ شرائط تو قرآن نے عائد کی ہے، لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط بھی ان پر لگائی، اور وہ کیا تھی کہ شوہر کو دھوکہ نہیں دینا، چیٹ نہیں کرنا۔ سلمہ بنت قیس رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، اور وہ بنی عدی بن نجار قبیلہ کی خواتین میں سے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ جب آپ نے ہم پر یہ شرائط عائد کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ ہم چوری کریں، نہ ہم زنا کریں، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں، نہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے خامدوں کو دھوکہ بھی نہ دینا، تو سیدہ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے بیعت کی اور واپس آ گئی۔ میں نے ان میں سے خاتون سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور پوچھیں کہ ہماری طرف سے خامدوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی خاتون اپنے خامند کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کا اظہار کرتی ہے تو یہ اس کی جانب سے اپنے خامند کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یعنی مال کسی کا ہے لیکن نام اپنا بنا رہی ہے، تو یہ خامند کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو ایک ایسے روپ میں پیش کرنا جو اس کا حقیقی روپ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ خامند کی اجازت سے چھوٹا موٹا صدقہ خیرات تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون کوئی بڑی چیز کسی کو دینا چاہتی، چاہے صدقہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے خاندان والوں کو کچھ دینا چاہتی ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتی ہیں، کسی کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ پھر وہ خاوند کے مشورے کے ساتھ دیں،
یا یہ کہ خاوند نے آزادی دے رکھی ہو کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے پیسے ہیں، تم جو چاہو کرو، اس وقت ایک طرح سے ملکیت ہو جاتی. لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپس میں، تو اس صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے کر اپنی مرضی سے جس پہ دل چاہے اس کو خرچ کرے اور پھر اس سے اپنا نام کمائے. یہ دھوکہ دینے میں آتا ہے. بہرحال یہاں حضرت رفیدہ کے سلسلے میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی تھی. سیدہ رفیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کا شرف حاصل کر لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو اپنے لیے ایک نہایت عمدہ کام کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتیں دے رکھی. کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کی نقالی شروع کر دیتے ہیں. مجھے اس کی طرح بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے حالات ہوں وہ ہمارے بھی ہوں، اور جو اس کی سوچ ہو یا جو اس کی صلاحیت ہو وہ ہمارے پاس بھی ہو. تو ہمیشہ کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں بہتر رکھی ہے اور میں کون سا کام زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہوں. صحابیات کی زندگی ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے. تو حضرت رفیدہ نے اپنے لیے کیا دیکھا کہ وہ علاج کر سکتی، زخمیوں کی مدد کر سکتی، کیونکہ مدینہ پر اس وقت بہت مشکل حالات تھے. تقریباً ہر سال یا سال میں ایک دو بار کچھ نہ کچھ جنگی صورتحال پیش آتی تھی. متعدد غزوات ہوئے. اس 10 سالہ زندگی میں 27 سے زیادہ جنگیں تو ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے سریات بھیجے، سیرت میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ایسی صورت میں کسی ایک بھی غزوے کے اندر لوگوں کا شہید ہونا، زخمی ہونا، بیمار ہونا ایک لازمی سی بات تھی. تو انہوں نے اپنے لیے اس فیلڈ کا انتخاب کیا کہ یہ جنگ میں جانے والوں کی، اللہ کی راہ میں زخم کھانے والوں کی تیمارداری کریں گی. اور ایک بہت اچھی سوچ تھی. اور پھر اس غرض کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوگی یا کسی سے سیکھا ہوگا. اس کی ہمیں تفصیلات نہیں کتابوں میں ملتی، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ساتھ خیمہ لگانے کی اجازت دے دی، یعنی ایک کلینک بنا لیا گیا. سیدہ رفیدہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے قابل قدر مثالی کردار ادا کیا. غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اور اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے عرب قبائل کو بھاری تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا. ہر قسم کے قبیلے جمع ہو کر آ گئے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی. یاد رہے کہ رب العزت کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے. غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی قرآن مجید بیان کرتا ہے. الاحزاب آیت نمبر 9 سے 11 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی. اس خندق کے کھودنے میں خود بھی شریک رہے اور دیگر صحابہ بھی. اب یہ چیز دوسرے قبائل کے لیے بالکل ایک نئی تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں ایسی کسی جنگ کا کوئی رواج نہیں تھا. جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ کے اندر داخل ہونے کے اور ان کے بیچ میں ایک بہت بڑی خندق حائل ہے. اس وجہ سے وہ خندق کے پار ہی رک گئے. لیکن خندق کے آر پار کچھ نہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی اور جھڑپیں ہوتی رہی. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کر لیا تھا. خیمے کا فائدہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ فکس نہیں تھا. اپنی چیزیں اٹھائیں، سمیٹی اور دوسری جگہ، کیا کہیں گے یہ کون سا کلینک ہے؟ موبائل کلینک. تو ان کا یہ موبائل کلینک غزوہ خندق میں خندق کے قریب جا لگا. خندق میں ابن ارقہ نامی ایک قریشی نے سیدنا معاذ پر تیر پھینکا. حضرت معاذ کے بارے میں معلوم ہے نا آپ کو؟ کون تھے؟ کن کے سردار تھے؟ یہ اوس کے، جس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ نصب کروا دیا کہ آپ بآسانی ان کی تیمارداری کر سکیں. سیدنا سعد بن معاذ کا علاج معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کا عمل رفیدہ اسلمیہ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا. انہیں آپ کا دیدار نصیب ہوتا، اس اعزاز پر وہ بہت خوش تھی.
اور وہ اپنے اس عمل کے سلسلے میں کسی سے تعریف سننے کی خواہاں تھی، اور نہ ہی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرے. عام طور پر جب ہم کوئی ایسی انوکھی خدمت انجام دیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ پھر ہمیں اکنالج کریں. جو کام سیدہ رفیدہ کر رہی تھی وہ کوئی صحابی مرد بھی نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی اور خاتون بھی نہیں کر رہی تھی. ایک یونیک ورک تھا جو وہ انجام دے رہی تھی، لیکن ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ لوگ آ کے میری تعریفیں کریں. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ ان کے اس عمل کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے گا. سیدہ رفیدہ مجاہدین کی مرہم پٹی اور ان کے علاج میں صرف اپنے دل میں یہ تمنا رکھتی تھی کہ ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے اور وہ الم سے نجات پا جائے. اور کسی کا دکھ درد دور کرنا جو ہے یہ کتنی بڑی خدمت ہے. بخاری میں سیدہ عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق میں سعد بن معاذ زخمی ہوئے، ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروا دیا تاکہ آپ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں. مسجد میں بنو غفار نے بھی خیمہ نصب کر رکھا تھا کسی اور کام کے لیے. ان کی طرف خون بہہ کر گیا، یعنی سعد کا اتنا خون نکل رہا تھا کہ دوسری طرف چلا گیا. تو انہوں نے کہا، ہے خیمے والو، تمہاری جانب سے یہ ہماری طرف کیا آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خون دراصل سعد بن معاذ کے زخم کا خون تھا جو بہتا ہوا ان کے خیمے تک جا پہنچا. اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا سعد بن معاذ وفات پا گئے رضی اللہ عنہم. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت سعد کی وفات ہوئی تھی تو عرش الہی ہل گیا تھا. سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا. خاندانی پس منظر. نام امامہ، والد کا نام ابو العاص بن ربیع اور والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی. امامہ کی نانی کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور دادی کا نام حالہ بنت خویلد تھا جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی. تو ابو العاص جو تھے وہ حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے تھے. یہ سیدہ امامہ کی والدہ سیدہ زینب کی خالہ تھی. سیدہ امامہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدہ امامہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے، جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے اور آپ امامت کر رہے ہوتے تھے، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. اتنی رعایت کرتے تھے آپ بچوں کے ساتھ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نواسی امامہ کے ساتھ لاڈ پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ایک ہار لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. عورتوں نے کہا کہ یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی کے پاس جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کون؟ حضرت عائشہ کے پاس، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلایا اور ہار اس کے گلے میں پہنا دیا. ہار پہنانے والا بھی عظیم الشان اور پہننے والی بھی بہت خوش قسمت. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی لائی گئی جس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، یا شاید یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کو پہننے کے لیے دے دی. والد اور والدہ کی وفات. 8 ہجری کو سیدہ امامہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب قضاء الہی سے وفات پا گئی. یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئی اور انہیں بہت زیادہ غم لاحق ہوا. ان کے والد ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آئے. جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئی تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لاڈ پیار دیا. لیکن 12 ہجری کو والد بھی داغ مفارقت دے گئے، یعنی وہ بھی وفات پا گئے. سیدہ امامہ کی خالہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کا وقت جب قریب آیا
تو انہوں نے اپنے شوہر سیدنا علی بن ابی طالب کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت کے مطابق سیدہ امامہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جب تک یہ بڑی ہو چکی تھی۔ ابو العاص بن ربیع نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام کو وصیت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کا اہتمام کرنا۔ یہ شادی ہوئی، سیدہ امامہ سیدنا علی کے حبالہ عقد میں رہی، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 ہجری کو قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے آپ کو نیزہ مارا جس سے سیدنا علی کی وفات ہو گئی۔ یہ حادثہ سیدہ امامہ کے لیے بڑا دشوار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے انہوں نے سیدہ امامہ کو رشتہ بھیجا تھا نکاح کرنے کے لیے۔ سیدنا علی وفات پا گئے تو سیدہ امامہ نے عدت پوری کی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ بقیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں وفات پا گئی۔ ان کے جو بچے تھے حضرت علی سے بیٹے تھے جن کا نام محمد الاوسط بتایا جاتا ہے، اور مغیرہ سے بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام یحییٰ بتایا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی سے شادی کے بعد محمد الاوسط کو جنم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ امامہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ تو تھے ان کے حالات، لیکن ان کی والدہ اور والد کے حالات بھی بہت ہی دلچسپ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت زینب جو تھی یہ سب سے بڑی بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ کی چاروں بیٹیاں کون کون سی؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، یہ سب مسلمان ہو گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ ہجرت کر گئی، لیکن حضرت زینب نے ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے پاس ہی رہیں۔ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت علی مسلمان تھے، حضرت عثمان جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن ابو العاص جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن شوہر مسلمان نہیں۔ لیکن ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر 2 میں سے 1 مسلمان ہو جائے تو رشتہ ختم کر دیا جائے، یعنی نکاح ٹوٹ جائے۔ ابھی اسلام کے پہلے دور میں بہت گھروں میں ایسا ہی تھا کہ شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے تو شوہر مسلمان نہیں۔ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا ایک مقام تک کہ وہاں پر پہنچ کر حضرت زینب وہاں پہنچ جائیں گی، پھر وہ ان کو لے کر مدینہ آ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب دن دہاڑے حضرت زینب نکلی ہجرت کے لیے تو اس وقت مشرکین کو خبر ہو گئی، اور ان میں سے ایک نے آ کر حضرت زینب کو ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور وہ شاید اونٹ سے گر بھی پڑی، اور ان کا بچہ جب ضائع ہو گیا تو وہ بہت شدید بیمار پڑ گئی۔ اتنے میں ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ان کو چھوڑ دو، اور پھر ابو العاص سے کہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کسی کو اس طرح جیتے جی اپنے سامنے ہجرت کر کے جانے نہیں دے سکتے، تو اس لیے تم اگر بھیجنا ہی چاہتے ہو اس کو تو رات کے وقت چھپ کر بھیج دینا، لیکن سامنے نہیں بھیجو۔ تو بہرحال حضرت زینب اس بیماری میں جو مبتلا ہوئی تو وفات تک بیمار رہی، یعنی کہ اس کے بعد صحت یاب نہیں ہوئی۔ کچھ دن کے بعد جب وہ سفر کے قابل ہوئی تو ان کو مدینہ بھیج دیا گیا، اسی طریقے پر جو حضرت زید بن حارثہ موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھی اور تھے، وہ ایک خاص مقام سے ان کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی سیدہ امامہ، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت زینب وفات پا جاتی اور چھوٹی امامہ پیچھے باقی رہ جاتی۔ یہی آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت امامہ کا پھر والد بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور انہی کی خواہش پر حضرت علی کا نکاح پھر حضرت امامہ کے ساتھ بعد میں ہوا، اور
یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، ان کے قریبی رشتے، خون کے رشتے، جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں کی. ٹھیک ہے، چلیے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.